أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. चूँकि अब सूरा इख्तिताम को पहुँच रही है, लिहाजा आखिर में ईमान और नेक अमाल के हवाले से अल्लाह ताला ने कुछ बातें इरशाद फरमाई हैं और बिल्कुल इख्तिताम पे बाद नसीहतें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को की हैं। ईमान के बारे में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं कि कायनात पे गौर व फिक्र करने वाले और इस नतीजे पे पहुँचने वाले लोग कि ये कायनात बेमकसद नहीं, इंसान को अल्लाह ताला ने बामकसद बनाया है, इम्तहान लेने के लिए बनाया है। और वो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें क़यामत के दिन इस इम्तहान में नाकामी न देखनी पड़े और या अल्लाह हमें क़यामत के दिन की रुसवाई से महफूज रखना, बचा के रखना। अब उसके बाद फिर ईमान का इरादा हो रहा है कि वो लोग अल्लाह ताला से उस दिन की रुसवाई से बचने के लिए यूँ दुआ करते हैं। अहले ईमान के लिए ये बड़ी अहम दुआएं हैं, सारे मुसलमानों की ये दुआएं याद रखनी चाहिए और नमाज के बाद या कम अज़ कम सुबह शाम के अज़कार में ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। इस दुआ की ख़ास अहमियत ये है कि इसके आखिर पे अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त है कि या अल्लाह हमें मौत इस हाल में आए कि हम मुसलमान हों,
یعنی خاتمہ بالخیر کی دعا ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان یوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، بے شک اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سنا ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، منادین ایک منادی کرنے والے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے منادی کا لفظ استعمال فرمایا ہے. منادی میں اور دائی میں کیا فرق ہے؟ دعوتہم لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رات اور دن ان کو دعوت دی. دعوت ہے ایک مسلسل عمل، اور اسررت لہم وعلنت لہم، چپکے چپکے بھی، ظاہر بھی، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، ہر طریقے سے ان کو سمجھایا میں نے. یہ ہے دائی کا کام. منادی یہ ہے کہ منادی بازار میں جاتا ہے اور اونچی آواز سے پکارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لوگوں یہ اعلان ہے، لوگوں یہ بات ہے، یہ آرڈر جاری ہوا ہے، یہ حکم نامہ ہے، یہ شاہی فرمان ہے، یہ سن لو، سارے خبردار ہو جاؤ، کہیں اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. منادی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمایا کہ وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا، یا اللہ ہم نے منادی کی آواز سن لی ہے، منادی کی پکار اور منادی کا اعلان ہم نے سن لیا ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 حدیثوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور کچھ آنے والے میرے پاس آئے، مراد ہے فرشتے. انہوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ اس کی مثال دو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، اور کچھ نے جواب میں یہ بات کہی کہ یہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا. مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم کہیں گے اس بات کو یہ سنیں گے. چنانچہ مثال یہ دی گئی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گھر بناتا ہے اور گھر میں کھانا پکاتا ہے. کھانا پکانے کے بعد ایک دائی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو بلا کے لے آؤ، نیا گھر بنا ہے اور بڑی نعمتوں والا کھانا پکا ہے، آ کے کھانا کھاؤ. کچھ لوگوں نے اس دائی کی آواز پہ لبیک کہی اور گھر میں آ گئے، آ کے کھانا کھایا اور ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کیا. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس دائی کی آواز پہ، اس دائی کی پکار پہ کان نہیں دھرے، غور و فکر نہیں کیا اور اس کی بات نہیں مانی. فرمایا کہ وہ نہ گھر میں داخل ہو سکے اور نہ ہی کھانا کھایا، نہ اس گھر کی نعمتوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. یہ ہے مثال اس آدمی کی. پھر انہوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ اچھا یہ جو مثال ہے اس کی ذرا وضاحت کرو، اس کی تعویل کرو، اس کی حقیقت بتاؤ کیا ہے. پھر وہی بات ہوئی فرشتوں کے درمیان. کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں. دوسروں نے جواب دیا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا. مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم کریں گے یہ بات سن لیں گے. پھر انہوں نے اس مثال کی تعویل یا حقیقت یہ بیان کی کہ گھر بنانے والا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور گھر سے مراد ہے جنت، کھانے سے مراد ہے جنت کی نعمتیں، اور فرمایا کہ دائی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جن لوگوں نے دائی کی آواز پہ لبیک کہی وہ ہے اہل ایمان، مسلمان، جو جنت میں داخل ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سن کے. اور جنہوں نے پکار پہ لبیک نہیں کہی وہ کافر ہیں اور وہ جنت سے محروم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد فرشتوں نے ہی یہ بات کہی
من اطاع رسول اللہ فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدن، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت لوگوں میں فرق کرنے والی ہے۔ فرق کرنے والی سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک نہیں کہی دعوت پہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے مرادی کی پکار، جس کے بارے میں ہمیں اقرار کرنا چاہیے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ یہ ہر ایک انسان کے اپنے وجدان پہ اور اپنے عقیدے پہ اور اپنے تخیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا تعلق محسوس کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ورنہ آج بھی مکہ میں جائیں اور جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، اپنی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ یہ آج بھی بات کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ آواز کانوں میں آج 1400 سال کے بعد بھی آتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آج بھی منادی کر رہے ہیں، آج بھی یہ آواز ہمیں دے رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سیرت کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید اور سیرت جو ہے یہ لازم ملزوم ہے۔ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ یوں محسوس ہوگا کہ آج بھی آپ 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے قدم بقدم ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دوسری مثال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری مثال اس آدمی جیسی ہے جو ایک بستی میں آتا ہے اور ایک بستی والوں کو آ کے پکار کے یہ کہتا ہے کہ لوگوں صبح دم ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے اس بستی پہ، یہاں سے نکل جاؤ، یہ گناہ کی بستی ہے، اس گناہ کی بستی سے نکل جاؤ ورنہ لشکر آئے گا تمہیں ہلاک کر دے گا۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میری آواز پہ اور میری پکار پہ یقین کر لیا اور اس بستی کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ تباہی سے بچ گئے۔ فرمایا کچھ لوگوں نے میری آواز کی پرواہ نہیں کری، وہ غفلت سے پڑے رہے، سوئے رہے اسی بستی میں، اور لشکر حملہ آور ہو گیا اور ان کی نسلوں کو برباد کر دیا، ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں جنہوں نے میری آواز پہ کان نہیں دھرا۔ بات آج بھی وہی ہے، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو اس میں فلاح ہے، آپ کی بھی آپ کی نسلوں کی بھی، اور اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، غفلت میں پڑے رہیں گے، سوئے رہیں گے تو ہم بھی تباہ ہوں گے، ہماری نسلیں بھی تباہ ہوں۔ اللہ معاف کرے اور اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ یا اللہ ہم نے منادی کی آواز سن لی، منادی کی پکار جو ہے یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ ساری حدیثیں کیا ہے؟ یہ منادی کی پکار ہے۔ ینادی للایمان، جو اعلان کر رہا تھا للایمان، ایمان کے لیے کہ لوگوں ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ ان آمنوا بربکم، یہ کہ ایمان لاؤ بربکم، اپنے رب پر۔ فآمنا، بڑی خوبصورت اور بڑی دل میں اتر جانے والی دعا ہے۔ یا اللہ ہم نے منادی کی آواز بھی سنی، منادی کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ فآمنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے منادی کی آواز پہ، منادی کی پکار پہ ایمان لے آئے ہیں۔ ہم بڑی عجیب و غریب دعائیں ہیں قرآن مجید کی۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ یا اللہ رسولوں نے آگے بتایا ہمیں کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ آمنا بما انزلت، یا اللہ جو کچھ تو نے نازل کیا اس پہ ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور یا اللہ ہم نے رسولوں کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر لے جو گواہی دینے والے ہیں ایمان کی۔ ہم یا اللہ گواہی دیتے ہیں ایمان کی کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پہ۔
فآمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دینا، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری چھوٹی برائیاں بھی مٹا دینا، بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ ہوں، یا اللہ ایمان لانے کے نتیجے میں ہمیں گناہوں کی معافی دے دے۔ ایمان لے آنا، خلوص دل سے توحید کا اقرار کر لینا، یہ گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا چاہی تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی کیا بات ہے، کیوں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا؟ عدی کہنے لگے یا رسول اللہ شرط کرنا چاہتا ہوں، ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں بشرطے کہ میرے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ فرمایا کہ عدی تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہجرت کر جانا اللہ کے دین کے لیے، گناہوں کی بستی کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جانا، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دینا، فرمایا یہ بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حج جو ہے حج مبرور، وہ بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب کا لفظ، اور دوسرا ہے کفر عنا سیئاتنا، سیئات کا لفظ۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک صغیرہ گناہ ہے، دونوں کا ذکر ہے یہاں پہ۔ سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہے، ذنوب سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ دونوں کی معافی مانگنی چاہیے، دونوں کے لیے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اگرچہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ احسان فرمایا ہے اور جس کی اطلاع اللہ کے رسول نے بھی دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ کبائر سے بچتے رہو گے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو گے تو تمہارے صغیرہ گناہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے میں خود معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ یوم عاشورہ گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیانی صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ رمضان سے رمضان کے روزے جو ہیں وہ ایک پورے سال کے گناہوں کی معافی ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط یہی ہے، یہ بڑی اہم شرط ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، حرام نہ کھاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو، سود نہ لو، رشوت نہ لو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، کسی کی بے عزتی نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فریب نہ کرو۔ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جو آدمی شعوری طور پہ بچنے کی کوشش کرتا رہے گا اس کے یہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور جو آدمی ان کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوگا اس سے صغیرہ کا بھی مواخذہ ہوگا۔ جو آدمی کبیرہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اس آدمی سے صغیرہ گناہوں کا مواخذہ بھی ہوگا، اور نمازیں اور وضو اور یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ اس کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا باعث نہیں بنیں گے، اس لیے کہ اس نے وہ شرط پوری نہیں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ ان تجتنبوا الکبائر، اگر تم کبائر سے بچتے رہو گے تو پھر تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا کہ نماز سے ایک نماز، جمعے سے دوسرا جمعہ، رمضان سے دوسرا رمضان، یہ کفارہ بنتا ہے تمہارے گناہوں کا، بشرطے کہ کبائر سے بچتے رہو، بشرطے کہ کبائر سے بچتے رہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے صغیرہ گناہوں کے اپنے آپ معاف ہونے کی، نیکیوں کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ پہ اصرار نہ کرے، یہ بھی شرط ہے۔ اس لیے کہ کبیرہ گناہ بار بار کرتے رہنا اور اس کو معمولی سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ بھی اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عام طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور بڑے شوق سے ہم
نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ان کو کفارہ بنائے ہمارے گناہوں کا، لیکن جو قواعد اور ضوابط اللہ کے رسول نے بتائے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر ایک آدمی کبیرہ پہ اصرار کرنے والا ہو، صغیرہ پہ اصرار کرنا بھی رکاوٹ بن جاتا ہے صغیرہ گناہ کی معافی میں، اور اگر ایک آدمی کبیرہ پہ اصرار کر رہا ہو تو پھر یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ جنت میں تو ہم سب جانا چاہتے ہیں، لیکن جانا بس یوں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو، ہماری طبیعت پہ گرانی نہ پڑتی ہو، ہمیں کوئی اس میں تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے، اور پھولوں کا ہار فرشتے ہمارے گلے میں ڈال کے اٹھا کے ہمیں جنت میں پہنچا دیں، بس اس طرح جانا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ طبیعت پہ گرانی پڑتی ہے، طبیعت پہ مخالفت آتی ہے، یا اپنے گھر میں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، بچوں پہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر پہ محنت کرنی پڑتی ہے، یا کوئی حرام مال چھوڑنا پڑتا ہے، یا جھوٹ چھوڑنا پڑتا ہے، یا کوئی بری عادت چھوڑنی پڑتی ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کبیرہ گناہ جو ہے انشاءاللہ اگلی جو کتاب ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، لیکن ہر آدمی جانتا ہے، بار بار نام لینے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن میں وضاحت کے ساتھ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ واقعی بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اس کے لیے غفور رحیم ہے جو اللہ کی بات مانے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بات نہ مانے، اس کے بارے میں تو اللہ نے بار بار فرمایا ہے ان من المجرمین منتقمون، مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ مجرم وہ ہے جو اصرار کرتا ہے اپنے گناہ پہ، بھول چوک سے گناہ ہو جانا اس سے اللہ معاف کرنے والے ہیں، خواہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اب میں اللہ کا مجرم بن گیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بڑے احسان ہیں اللہ کے رسول کے ہم پہ، بڑے احسان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، ہمیں ہماری بڑی غلط فہمیاں اور بڑے دھوکے دور کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ اے لوگو، اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، یاد رکھو کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، یہاں بڑے مومن اور بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار ہیں، دین کے بڑے خادم ہیں، اور ہم سے گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں بتاتا ہے یا عبادی، اے میرے لوگوں، تخطئون باللیل والنہار، تم لوگ دن رات گناہ کرتے ہو، فاستغفرونی اغفر لکم، لہذا مجھ سے مسلسل گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ وعدہ تو ہے اللہ کا، لیکن انسان اللہ کے دروازے پہ آئے تو صحیح، انسان اقرار تو کرے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں۔ اللہ کے وعدے بڑے پکے ہیں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمائی ہے، انک لا تخلف المیعاد، یا اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، گناہ گار تو ہم ہیں یا اللہ جو اپنے وعدے پہ پکے نہیں رہتے، جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، اس کو رجیم کر دیا، تو شیطان کہنے لگا کہ یا اللہ تیرے جلال کی اور تیرے عزت کی قسم، جب تک کسی آدمی کے دم میں دم ہے، جب تک کسی آدمی کے سانس میں سانس ہے، اس کے مرد دم تک میں یا اللہ اس کو گمراہ کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کرتا رہوں گا، تیری عزت اور جلال کی قسم، چھوڑوں گا نہیں بندوں کو، ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی طرح میرے ساتھ جہنم میں جائیں یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جواب میں اللہ نے بھی قسم کھائی اپنی عزت اور جلال کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک لوگ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔
اللہ کا وعدہ جو ہے وہ تو بڑا پکا ہے. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. کچے تو ہم ہیں, گناہگار ہم ہیں, اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہم ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی عمدن کرتے ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. بڑی اہم بات ہے یہ, وتوفنا مع الابرار. اللہ کے رسول کے آخری کلمات کیا تھے؟ اللہم اغفر لی, اللہم ارحمنی, والحقنی بالصالحین. زندگی مبارک کے, حیات طیبہ کے آخری کلمات اللہ کے رسول جو اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے خلیل ہیں اور سید الانبیاء ہیں, خطیب الانبیاء ہیں, شافع معاشر ہیں, ان کے آخری کلمات یہ تھے الحقنی بالصالحین, کہ یا اللہ اپنے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ مجھے بھی ملا دے. یہ مجھے ذہن سے نام نکل گیا ہے کون سے صحابی تھے. ان کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے روتے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تنکا زمین سے اٹھایا. کہنے لگے کہ واللہ مجھے اپنے گناہوں کی اتنی بھی فکر نہیں, اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں روتا. مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ مرتے وقت مجھے شیطان نہ اچک لائے, مرتے ہوئے میں ایمان کے ساتھ جاؤں دنیا سے, میرے ایمان کا نقصان نہ ہو جائے. گناہ تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن ایمان سے محروم ہو گیا تو ایمان کی محرومی کی تلافی نہیں ہوگی. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے اس حالت میں موت آئے کہ میں مسلمان ہوں, تیری فرما برداری کا کوئی کام کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں, کتنی دفعہ اخباروں میں خبر آتی ہے زہریلی شراب پی کے مر گئے. پاکستان میں کچی پکی شرابیں پکتی ہیں, گھر گھر بٹیاں. اب تو دیہات تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ سارے ہماری بدعمالیوں اور ہمارے گناہوں کی سزائیں. اسی ہفتے میں شاید یہ ایک اخبار میں خبر چھپی کہ مسجد کی چھت پہ بھٹی پکڑی گئی شراب کی. مسجد کی چھت پہ. اتنے بے غیرت اور اتنے بے ایمان اور اتنے بے ضمیر اور بے حس ہو چکے ہیں لوگ. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے, ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی دعا تو پیغمبروں نے کی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے, تو افانی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے مسلمان کر کے لے جانا دنیا سے, اور مرنے کے بعد میرا شمار یا میرا الحاق جو ہے وہ صالحین کے ساتھ کرنا, میرا انجام صالحین کے ساتھ ہو. اور یہ صالحین کا ساتھ یہ یکدم تو نصیب نہیں ہوتا. اگر انسان اپنی عملی زندگی میں بے نماز لوگوں کا ساتھ رکھے, بے دین لوگوں کا ساتھ دنیا میں رکھے, جھوٹ بولنے والے, دھوکہ دینے والے, فریب دینے والے, گانے سننے والے, واہیات پروگرام دیکھنے والے, دنیا میں ان لوگوں کا ساتھ ہو تو دعا یہ کرے یا اللہ آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. ممکن ہے یہ؟ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. یہ دعا مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں صالح لوگوں کی رفاقت عطا فرما. اور اللہ کے رسول نے بڑی تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگوں دیکھ کے اپنے دوست بناؤ. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جیسا دین تمہارے دوست کا ہوگا ویسا دین تمہارا ہوگا. بے نمازی کی نمازی کے ساتھ دوستی ممکن نہیں ہے.
جس طرح نمازی جو ہے بے نمازی سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح بے نمازی بھی نمازی سے نفرت کرتے ہیں. کیا ایسے بیزار کر رکھا ہے، صبح صبح اٹھ جاتا ہے، ہمیں بھی بیزار کرتا ہے. اس دنیا میں اگر نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا تو پھر یہ توقع رکھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. ہم عام لوگ، ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے نا، کسی بھی کھاتے میں نہیں ہے. ہم لوگ بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات، جب پیغمبروں نے اس بات کی تمنا اور دعا کی ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا انہیں اپنا امام سمجھتی ہے، امام مانتی ہے، کسی وجہ سے مانتی ہے. مسلمان ایسے ویسے کسی کو امام بناتے نہیں ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتہ اور اپنا قانون ہے کہ ایسے ویسے کوئی آدمی مسلمانوں میں اجتماعی طور پہ کسی کو یہ کریڈٹ لینے نہیں دیتے. مسلمان امام احمد بن حنبل ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام نسائی ہو، مسلمان انہیں امام کہتے ہیں تو کسی وجہ سے کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم. میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، لیکن یا اللہ مجھے یہ پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. لست منہم، آپ عربی زبان سمجھتے ہیں اتنی تو. احب الصالحین، یا اللہ میں صالح لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، لیکن یا اللہ میں خود تو نیک نہیں ہوں، میں خود گناہگار آدمی ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں کو اس لیے پسند کرتا ہوں، ممکن ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میری بھی اللہ اصلاح کر دے. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کر کے ممکن ہے اللہ میرے اعمال کی بھی اصلاح کر دے. حالانکہ میں تو خود بڑا گناہگار ہوں، لیکن میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے میری بھی اصلاح فرما دے. اس لیے انسان اگر یہ دعا کرتا ہے اور یہ پسند کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جا اور آخرت میں صالحین کے ساتھ ہمیں شامل کرنا، تو پھر اس کی کوشش انسان کو اسی دنیا سے کرنی چاہیے. دنیا میں ہی لفنگے تلگے لوگوں سے الگ ہو جائے. قیامت کے دن اللہ نے یہی کہہ رہا ہے، وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. حشر میں جب پہنچیں گے نا تو نیک لوگوں کو گناہگاروں سے الگ چھانٹ کے الگ کر دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے دنیا میں تم سارے اکٹھے تھے، بدماش بھی اور نیک بھی، گناہگار بھی اور اچھا بھی، سب پہ میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا، ظالم بھی اور مظلوم بھی، جس نے کسی کا حق غصب کیا ہے وہ بھی اور جس کا حق غصب کیا گیا ہے، سارے اکٹھے دنیا میں رہتے تھے اور سارے صاحب بنے ہوئے تھے. اسلم صاحب، سلیم صاحب، اکرم صاحب، عبداللہ صاحب، سارے صاحب تھے. دنیا میں تو سارے رلے ملے تھے، گناہگار بھی اور نیک لوگ بھی. لیکن آج میں گناہگاروں کو مومنوں کے ساتھ اکٹھا نہیں رہنے دوں گا. وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، ساری دنیا دیکھے کہ کون ہے ظالم اور کون ہے گناہگار. اگر آخرت میں ہمیں صالحین کی رفاقت چاہیے تو اس دنیا میں بھی صالحین کی رفاقت اختیار کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار، آتنا ہمیں عطا فرمانا، ہمیں دینا، ما وہ چیز جو وعدتنا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، جس چیز کا تو نے ہمارے ساتھ یا اللہ وعدہ کر دیا، یا اللہ وہ چیز ہمیں عطا کر دینا، علی رسلک اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے جو تو ہمارے ساتھ براہ راست تو اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا. ہمارے ساتھ جو وعدے وعید ہیں وہ کس کے ذریعے ہیں؟ رسولوں کے ذریعے. اور رسولوں نے آ کے کیا وعدہ بتایا اللہ کا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت میں بھیج دے گا. یہ ہے وعدہ جو رسولوں کی زبان پہ رسولوں کے ذریعے اللہ نے ہم سے کر رکھا ہے. ایمان لاؤ اور اعمال صالح کرو اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
تمہیں جنت میں بھیجے گا. اب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا کا حصہ بنا دیا کہ اپنے اللہ سے دعا کرو یہ بھی. اور یہ بات بڑی ضروری ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ کو پتہ ہی ہے ہماری کیا ضرورتیں ہیں, ہمیں کیا چاہیے اللہ کو پتہ ہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اپنی زبان سے اللہ سے مانگیں, بکاری بن کے اور سوالی بن کے اللہ سے مانگے, یا اللہ مجھے یہ چاہیے. اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو جوتی کا تسمے کا نام لے کے کہ یا اللہ میرے گھر سے آج نمک ختم ہو گیا, یا اللہ مجھے نمک دے. جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو اللہ سے مانگو یا اللہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے. یہ نہ کہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورتوں کا پتہ, اللہ کو تو واقعی پتہ ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرمائیں گے نا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا اللہ فلاں آدمی جو تھا کافر ہے وہ تو بڑا مہمان نواز تھا, بڑے اونٹ ذبح کرتا تھا اور بڑی خدمت کرتا تھا لوگوں کی اور بڑا کھلاتا پلاتا تھا لوگوں کو, تو کیا وہ اس کا کوئی صلہ ملے گا اس کو قیامت کے دن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو کبھی اپنی زبان سے یہ اس بندے نے بات نہیں نکالی تھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس آدمی نے تو کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی تھی یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دینا. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں, یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, اللہ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے, اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے. اس لیے اللہ کی ذات تو وہ ہے جس سے جتنا مانگا جائے اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ایک ایک چیز کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے مانگے, یا اللہ یہ تکلیف آ گئی, یا اللہ یہ پریشانی آ گئی, یا اللہ یہ بیماری آ گئی, یا اللہ گھر سے یہ چیز ختم ہو گئی. اب اللہ کے رسول سے بڑا اسوا کیا ہوگا؟ صحابی حضرت عثمان ملنے کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, پوچھا ہماری کہاں پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اما عائشہ نے بتایا کہ مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, نماز کا وقت نہیں تھا. حضرت عثمان نے پوچھا کہ اس وقت؟ اما عائشہ کہنے لگی کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, اللہ سے کھانا مانگنے گئے ہیں. گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور مسجد میں گئے ہیں اللہ سے کھانا مانگنے کے لیے. حضرت عثمان اسی وقت اپنے گھر گئے, خود و نوش کی چیزیں لے کے آئے اور آ کے اما عائشہ سے قسم لی گئی کہ اما عائشہ میں آپ سے قسم لیتا ہوں کہ آئندہ اگر کبھی ایسا وقت آئے تو آپ مجھے ضرور بتائیں گی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اپنی زبان سے نکالیں, بیکاری مانگ کے, سوالی بن کے اللہ سے کہ یا اللہ یہ چیز ختم ہو گئی, یہ دے ہمیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, رسولوں کی زبان سے, رسولوں کے ذریعے یا اللہ جو تو نے ہم سے وعدے کر رکھے ہیں, یا اللہ وہ وعدے ان کے نتیجے میں دے ہمیں وہ چیزیں. ولا تخزنا یوم القیامہ, بہت بڑی دعا ہے یہ بھی. جس طرح یہ بہت بڑی دعا ہے توفنا مع الابرار, نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دینا, الحقنا بالصالحین, صالحین کے ساتھ ہمیں شامل کر دینا. اسی طرح یہ بھی بہت بڑی دعا ہے ولا تخزنا یوم القیامہ, یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمیں ذلیل نہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی اپنے اللہ سے؟ سورہ صافات میں ہے رب لا تخزنی یوم یبعثون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب لا تخزنی یوم یبعثون, یا اللہ جس دن تو پوری مخلوق کو زندہ کرے گا لا تخزنی, یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس روز جس دن مال اور بیٹے کسی کام نہیں آئیں گے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کام آئے گا, گناہوں سے پاک دل, اللہ کا فرمان بردار دل, اللہ کا اطاعت گزار دل. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کوئی کام نہیں آئے گا اس دن, نہ مال نہ بیٹے نہ حضرت صاحب نہ پیر صاحب نہ فلاں, کوئی کام نہیں آئے گا. قلب سلیم لے کے آؤ اللہ کے پاس.
بلا تفتنا یوم القیامہ، یا اللہ رسوا نہ کرنا ہمیں قیامت کے دن۔ رسوائی کیا ہے قیامت کے دن؟ ایک رسوائی تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا واضح طور پہ کہ کافروں کو میں نے رسوا کرنا ہے، جہنم میں ڈالنا ہے ان کو۔ ایک تو رسوائی کافروں کی ہے اور وہ تو طے ہے۔ مسلمانوں کی رسوائی کیا ہے؟ مسلمان کی رسوائی یہ ہے کہ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر لیا اور اچھے ملے جلے اعمال کیے، کچھ نیک بھی کچھ بد بھی، اور اعمال کے معاملے میں اصرار کیا یا کبائر غالب آ گئے یا اس کی نیکیوں کا وزن جو ہے وہ کم ہو گیا، اور کچھ وقت کے لیے جھوٹ بولا تھا یا غیبت کی تھی یا ظلم کیا تھا یا دھوکہ دیا تھا یا کسی کا حق مارا تھا، اللہ فرما دیں کہ اچھا ایک دن کے لیے اس کو جہنم کی سزا دے دو۔ ایک دن کے لیے سزا تو 30 سیکنڈ کی بھی بڑی ہے، اگر انسان میں شرم اور حیا ہو تو۔ شرم حیا ختم ہو جائے تو اس دنیا میں تو کہہ سکتا ہے نہیں میں تو صاف ہے، میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہاں اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ کوئی کہے گا جی ہاں میں ہاتھ دیا ہوا ہے ہاتھ میں، اور ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے اللہ سے۔ وہاں کوئی چھین نہیں سکے گا، کوئی یہ اکڑ وکڑ دکھا نہیں سکے گا کہ نہیں جی نہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم تو نہیں جاتے، ہم تو یہی رہیں گے۔ اور ایک دن تو بہت بڑی رسوائی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم سے، اللہ جہنم کا منہ نہ دکھائے، لیکن جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی جو چلا گیا رسوا تو ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے جہنم میں چلا جانا تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، بار بار آگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ وہ آدمی جس نے ساری زندگی بڑے عیش و آرام میں گزاری ہوگی، بڑے ناز و نام میں گزاری ہوگی، کبھی کوئی تکلیف اور کوئی رنج نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں، اللہ فرمائیں گے کہ اس آدمی کو جہنم کی ایک جھلک دکھاؤ، جھلک، داخل کرنے کی بات نہیں ہے۔ داخل کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈال دو اس کو جہنم میں، پھینک دو اس کو جہنم میں۔ جھلک دکھانے سے مراد یہ ہے کہ ذرا اس کو لے جاؤ اور جا کے اس کا ایک نظارہ کرا دو جہنم کا، ایک آنکھ ڈال لئیے، فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ ایک جھلک دیکھے گا تو دنیا میں جتنے بھی ناز و نعم، عیش و آرام اور سکون اور جتنے بھی ڈالر اور ریال اور فیکٹریاں اور کاروبار اور جو کچھ بھی کاریں اور گاڑیاں اور محل اور کوٹھیاں جو کچھ بھی ہوگا، بیوی اور بچے سارے کے سارے بھول جائے گا جہنم کی ایک جھلک دیکھنے سے۔ جہنم کی ایک جھلک دیکھنے سے زندگی کے سارے آرام بھول جائے گا انسان۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو ذر غفاری بیوقوف نہیں تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزار دیں، اپنی دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا نہیں بنائی انہوں نے۔ وہ معاذ اللہ وہ بیوقوف نہیں تھے، وہی تو اولو الالباب تھے، وہی تو اصل میں عقل مند لوگ تھے۔ یہ دنیا کمانی کوئی عقل مندی نہیں، کافر بڑی دنیا کما رہے ہیں۔ فرمایا کہ دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب سیدھا جنت میں لے جائے، جہنم کا منہ دکھائے بغیر۔ یہ ہے لا تخزنا یوم القیامہ، کہ یا اللہ ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی قیامت کے رسوا نہ کرنا، یا اللہ جہنم کا منہ نہ دکھانا ہمیں۔ اگر چلے گئے ایک دفعہ جہنم میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 1 گھنٹے کے لیے بھی چلے گئے تو پھر جنت میں جانا کیا جانا۔ جہنم میں ایک دفعہ چلے گئے تو پھر جنت میں جانا کیا جانا ہوا۔ جنت میں جانے کا مزہ تو یہی ہے نا کہ انسان کو جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے،
یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑے، کیا رہ جاتا ہے باقی؟ انسان اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دنیا میں انسان دوسروں کو وعظ کرتا ہو، تبلیغ کرتا ہو، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جی بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور قیامت کے دن اللہ فرمائے کہ اچھا اس فلاں گناہ کی وجہ سے اس کو اتنی دیر کے لیے جہنم میں ڈال دو، اس سے بڑی رسوائی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہی رسوائی ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے دعا مانگی گئی کہ یہ دعا مانگو اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن جس طرح یا اللہ تو نے یہاں پردہ ڈالا ہوا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے ہماری یہاں عزت رکھی ہوئی ہے دنیا میں، یا اللہ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہماری عزت رکھی۔ یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، بڑے پاپی ہیں ہم، یا اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا اور ہمارے گناہوں پہ اسی طرح پردہ ڈالے رکھنا جس طرح اس دنیا میں ڈال رکھا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، یا اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ تو بات بڑی پکی ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوتا ہے رسوائی والا، ذلت والا، تو یا اللہ جائے گا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی خامیوں کی وجہ سے جائے گا۔ یا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، کمزوریاں تو ہمارے اندر۔ یا اللہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ جو تیرا وعدہ ہے اس وعدے کے مطابق یا اللہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا 73 فرقے ہو جائیں گے میری امت کے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی 72 کافر ہیں، باقی کافر نہیں ہیں 72۔ کافروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، مشرکوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ان کا تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 72 یا 73 فرقے ہو جائیں گے ان کے۔ وہ 72 یا 73 فرقے مسلمانوں کے ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، مطلب یہ جہنم کا منہ دیکھے بغیر، جہنم میں داخل ہوئے بغیر صرف ایک ہی فرقہ ہے جو ان 72 میں سے جائے گا، 73 میں سے جائے گا، باقی 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پہلے وہاں ان کی صفائی ہوگی، دھلائی ہوگی ان کی، وہاں پہ ان کے گناہ دھوئے جائیں گے وہاں، اور جیسے جیسے گناہ دھلتے جائیں گے ویسے ویسے نکل کے جنت میں جائیں گے، اگر توحید کلمہ توحید ہے تو۔ اگر کلمہ توحید خلوص سے پڑھا ہے، نیک نیتی سے پڑھا ہے، شرک کی آمیز سے نہیں ہے، تو یہ جو 72 جانے والے ہیں، رسوا ہونے والے ہیں، یہ بھی ہیں تو مسلمان ہی، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے جہنم میں۔ ایک فرقہ صرف وہ ہے جو جہنم کا منہ دیکھے بغیر سیدھا جنت میں جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ضمانت یہ دی ہے کہ یہ وہ فرقہ ہے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ صحابہ کو بڑی فکر رہتی تھی ان باتوں کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو ایک فرقہ ہے جو سیدھا جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، اور بڑا سادہ اور سیدھا سا اور آسان اللہ کے رسول نے معیار بتا دیا لڑائی جھگڑوں کا۔ یہ جو ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں اور انہی کی وجہ سے، انہی مسائل کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جتنے بھی فرقے اور جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور انتشار ہے مسلمانوں میں، انہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہے۔ جی میلاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بڑا آسان جواب ہے، اللہ کے رسول نے دے دیا اس کا جواب۔ معیار میرے صحابہ ہیں، صحابہ کرام کو دیکھ لو، اگر انہوں نے کیا تم بھی کرو، اگر نہیں کیا تو نہ کرو، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ 73ویں فرقے میں بن جاؤ، 73ویں فرقے سے محفوظ نہیں رہو گے، باقی 72 میں شامل ہو جاؤ گے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھے یا نہ پڑھے، کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنا، نماز کے بعد، جمعے کے بعد کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنا، یہ ساری چیزیں کل کرنا، 40واں کرنا، 10واں کرنا، اللہ کے رسول نے جواب دے دیا ہے۔ اگر ہماری عقل ماری جائے، مت ماری جائے تو دوسری بات ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میں یاد تمہارے سامنے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں صحابہ کرام کا، اگر صحابہ کرام نے 10واں کیا ہے، 40واں کیا ہے، 30واں کیا ہے تو کر لو، اگر نہیں کیا تو نہ کرو، 72 فرقوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا، پہلے جہنم میں رسوائی پاؤ گے، رسوا ہو کے جہنم میں جاؤ گے تو پھر نکلو گے، پھر کہیں جنت میں جاؤ گے، اور وہ اللہ جانتا ہے کب جاؤ گے۔ معاملہ آسان بھی ہے اور معاملہ مشکل بھی ہے۔ آسان اس اعتبار سے ہے کہ انسان اپنے دل سے تعصب سارا نکال دے،
اپنے اور پرائے کی جو تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے یہ تو ہمارا ہے، یہ ان کا ہے، ہاں یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ چیز بات سے ذہن سے نکال دیں. سیدھی سی بات ہے کہ جو کام اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے وہ کرو، جنت میں سیدھے چلے جاؤ گے، جہنم کا منہ دیکھے بغیر، ذلیل و رسوا ہوئے بغیر. اور اگر صحابہ کی مخالفت کرو گے، صحابہ والے کام نہیں کرو گے، صحابہ کی اتباع نہیں کرو گے، صحابہ کو معیار نہیں بناؤ گے تو پھر ممکن ہے کبھی چلے جاؤ، لیکن رسوائی اور ذلت تو مقدر میں لکھی ہے جو صحابہ کی مخالفت کرے گا، صحابہ کا طریقہ چھوڑے گا. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. فاستجاب پس قبول کر لی، جواب دیا، لہم ان کو قبول کر لیا، ان کو جن لوگوں نے یہ دعا کی ہے. دیکھیں یہ دعا مانگیں گے تو دعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا ہے کہ یہ دعا مانگو میں قبول کروں گا. دعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی. فاستجاب لہم، جن لوگوں نے یہ دعا مانگی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ ماں صحابہ کرام کے وقت قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن صحابہ کرام ہی اس کے مخاطب ہیں. جو بھی یہ دعا مانگے گا اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری دعا سن لی، تمہاری دعا قبول کر لی. فاستجاب لہم، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے ضائع نہیں کروں گا کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. یہاں پہ ویسے اس آیت کے نزول کے بارے میں تو شان نزول کے بارے میں اگلی آیت کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، یا رسول اللہ، ہجرت کے بارے میں جب بھی کبھی کوئی بات سننے میں آتی ہے تو مردوں کا ذکر ہوتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو بھی تم میں سے کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، میں اس کا عمل ضائع نہیں کروں گا اور اس کی دعا میں قبول کروں گا. اس معاملے میں اجر و ثواب کے معاملے میں مرد اور عورت جو ہیں ان کو اللہ نے مساوی رکھا ہے، برابر رکھا ہے، انہیں فرق نہیں کیا. اللہ ظالم نہیں ہے. اگر ہم یہ اس آیت کو مانتے ہیں تو پھر اس آیت کو کیوں نہیں مانتے الرجال قوامون علی النساء؟ اس آیت کو سامنے رکھ کے تو ہم چھوڑ ڈالتے ہیں برابر 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 برابر، اور جہاں اللہ یہ کہہ دیں نہیں برابر نہیں برابر، وہاں بھی ہم اپنی ضد پہ اڑے رہے کہ نہیں جی نہیں مساوی ہیں. ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے نہیں ہیں. یہ کیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک چکی کا پوڑ جو ہے اونچا اوپر کا ہے، ایک نیچے کا پوڑ ہے. الرجال قوامون، دنیا کے معاملے میں گھر کا نظام چلانے کے معاملے میں فرمایا کہ مرد جو ہے اس کو میں نے حاکم بنایا ہے، عورت کو تابع بنایا ہے. وہاں نہیں مانتے. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، جو بات اپنے دل کو لگتی ہے، جو کافروں والی بات ہے، جو مشرکوں کی تحریف والی بات ہے، جو اپنے دل میں بیٹھی ہوئی شیطان نے بٹھائی ہوئی ہے، اس کو تو فوراً قبول کرتے ہیں. جی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ دونوں برابر ہیں. اور جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے، گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو میں نے قوام بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، وہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو آیت قرآن سے نکل جانی چاہیے، یہ تو آیت قرآن مجید کی اللہ کو واپس کر دینی چاہیے. یا اللہ یہ آیت نہیں چاہیے ہمیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ دو تین طرح کے احکام ہیں. اور اگر ایک یہ حکم ہم نے ماننا ہے کہ اجر اور ثواب کے معاملے میں دونوں برابر ہیں، اجر ثواب کے معاملے میں اللہ نے فرق نہیں رکھا کہ اگر مرد نماز پڑھے گا اچھی تو اس کو 100% مارکس ملیں گے، اور اگر عورت اچھی نماز پڑھے گی تو اس کو 90% ملیں گے. یہ فرق نہیں رکھا اللہ نے.
فرمایا جیسا عمل عورت کرے گی اس کے مطابق اس کو ثواب دوں گا، جیسا مرد کا عمل ہوگا ویسا اس کو ثواب دوں گا، عورت اور مرد ہونے کی وجہ سے فرق نہیں کروں گا ان کے ثواب میں۔ لیکن جہاں اللہ نے فرق رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکمت ہے اس میں، جس میں اللہ نے فرق رکھا ہے اس کو بھی منوًا اسی طرح تسلیم کرنا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو اس کو تسلیم نہیں کرتا، جس کو تکلیف ہوتی ہے، جس کو رنج ہوتی ہے، وہ نکل جائے اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری ہے؟ جس کو یہ آیت اچھی نہیں لگتی وہ کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو؟ اور جس کو اتنی ہی تکلیف ہے اس کو مسلمان رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا مجبوری ہے مسلمان بننے کی؟ میں کہہ رہا ہوں مسلمان کرتار سنگھ بن جاؤ، نہرو بن جاؤ، بش بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو گوارا نہیں کہ ایک جگہ پہ آیت آئے تو کہو جی ہاں یہ تو بڑی اچھی آیت ہے، یہ تو دل کو لگتی ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، اور دوسری آیت کو کہو نہیں جی یہ تو دل کو لگتی نہیں ہے، اور تو کس طرح گھر میں بٹھا دیں، 50% آبادی ہے عورتوں کی اور اس کو بیکار کر کے گھروں میں بٹھا دیں۔ شیطان نے دلیل تو بڑی معقول بنا کے دکھا رکھی ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے 50% آبادی کو گھر میں بٹھا دیں۔ بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ باقی جو 50% کام کرنے والے ہیں وہ تو بے روزگار پھر رہے ہیں۔ بیوقوفوں پہلے ان کو تو روزگار دے دو۔ اور اللہ نے تو حکم یہ دیا ہے کہ میں نے عورت کو بنایا اس لیے ہے کہ کرنا فی بیوتکن، گھر میں تمہاری سخت ڈیوٹی ہے۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہ کرے اور نخرے شروع کر دے، نہیں جی نہیں مجھے تو ملازم چاہیے، مجھے تو گھر میں کام کرنے والی چاہیے، میں تو یہ نہیں کر سکتی، میں تو وہ نہیں کر سکتی۔ عورت اگر گھر میں کام کرنے والی ہے، اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے والی ہے اور اپنے فرائض پورے کرنے والی ہے، فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک عورت کے لیے اتنے کام ہیں، گھر سے باہر نکلنے کا ایک لمحہ میسر نہیں آنا چاہیے اس کو۔ بچوں کی تربیت کا اتنا کام ہے، بچوں کی تربیت 90% تربیت بچوں کی جو ہے وہ عورت کرتی ہے، مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، 8-10 گھنٹے مرد باہر رہتے ہیں گھر سے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بعضکم من بعض، اجر اور ثواب کے معاملے میں تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو، مرد بھی اور عورتیں بھی، لہذا اس معاملے میں اللہ فرماتے ہیں میں فرق نہیں کرتا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پہلے تھی ایمان کی بات، پچھلی آیت میں ایمان کی بات تھی نا کہ ربنا آمنا، یا اللہ ہمیں ایمان لے آئے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، اور یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، ایمان کے حوالے سے باتیں تھیں۔ اب اس آیت میں نیک اعمال کے حوالے سے باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نیک اعمال کرو گے تو تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، دعا تو میں نے تمہاری قبول کر لی، لیکن اس کے ساتھ تمہیں بھی کچھ کرنا چاہیے، تم بھی کچھ محنت کرو۔ تمہارے کرنے والا کام کیا ہے؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کی وجہ سے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اذیت دیے گئے میری وجہ سے، اللہ کے نام کی وجہ سے۔ وَقَاتَلُوا، اور کافروں مشرکوں سے لڑائی کی۔ وَقُتِلُوا، اور پھر اپنی جانیں پیش کی، قتلوا قتل کیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لَأُكَفِّرَنَّ، نون تشدید والا جب آگے آ جائے مضارع میں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں بڑی سخت تاکید آ جاتی ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، میں ضرور معاف کروں گا، پکا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کفرنہ نہ بھی کہتے، اگر تشدید والا نون نہ بھی آتا تب بھی اللہ کی بات تو پکی ہی پکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین دلانے کے لیے پکی بات کی کہ میں ضرور معاف کروں گا انہم سیئاتہم، ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور داخل کروں گا ان کو جنات، جنت میں،
تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ ہے بدلہ ان کاموں کا۔ کن کاموں کا؟ ایمان کا اور نیک اعمال کا۔ ایمان اور نیک اعمال کا یہ بدلہ ہے، ثواب کا معنی بدلہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بڑا اچھا بدلہ ہے ان اعمال کا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیتیں جو ہیں اس وقت نازل ہوئی جب چوتھی پانچویں نبوت کے سال میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا۔ اور ظلم و ستم کس وجہ سے شروع ہوا؟ کوئی چوری ڈاکہ نہیں کیا، کوئی قتل نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، جرم صرف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس وجہ سے ظلم و ستم شروع ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ان کو کہ حبشہ میں بڑا اچھا حکمران ہے، عادل اور منصف حکمران ہے، یہاں سے تم مکہ سے ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ۔ پہلے مرحلے میں 15 آدمی ہجرت کر کے گئے، اپنے گھر بار چھوڑے، اور یہ گھر بار چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے معمولی کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، آج ہمارا پڑھ لینا بھی بڑا آسان ہے، ہم دنیا کی خاطر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کے لیے کتنا کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے، کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ معاملہ دنیا کا ہے۔ لیکن جو دین کے لیے آتے ہیں وہ تو اپنے اعزاء اقارب کو، اپنی وراثت کو، اپنی جائیداد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے اعزاء اقارب جو بھی ہیں ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے تنے تنہا ہو کے نکل جاتے ہیں، آتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں پھر جب ہجرت حبشہ ہوئی تو 100 کے لگ بھگ افراد تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ اور پھر دین کے لیے جب کوئی نکلتا ہے تو کافر اس کا پیچھا کرتے ہیں، جس طرح کوئی بہت بڑا مجرم جو ہے وہ بھاگ گیا ہے ہم سے۔ پہلی ہجرت حبشہ کے بعد بھی کافروں نے تعاقب کیا، لیکن کشتی جو ہے وہ ساحل سے جا چکی تھی۔ اور دوسری مرتبہ جب 100 آدمی گئے تو پھر تو پورے کا پورا قافلہ جو تھی پوری سفارت بن کے وہاں حبشہ میں پہنچ گئی کہ ہمارے کچھ نادان اور بیوقوف اور منحرف لوگ جو ہیں وہ بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے ہیں اور ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور بڑے تحفے تحائف دیے لاگے درباریوں کو، اور درباریوں کو راضی کر لیا کہ جب ہمارا مقدمہ بادشاہ کے سامنے جائے گا تو ہماری مدد کرو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ غالب ہیں۔ اللہ کا جس نے بھی مقابلہ کیا ہے اللہ نے اس کو پیس کے رکھ دیا۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آج بھی کافر جو ہیں ان الکافرون الا فی غرور، اللہ فرماتے ہیں کافر دھوکے میں پڑے ہیں۔ اسلام کو مٹانے کا خواب دیکھ کے، مسلمانوں کو مٹانے کا خواب دیکھ کے اللہ فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، اسلام کے پیچھے میری قوت ہے، مسلمانوں کے ساتھ میری نصرت ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کافر اسلام کو مٹا دیں یا مسلمانوں پہ غالب آ جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، کافر دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہم اس اسلام کو مٹا دیں گے۔ اللہ کا امر غالب تھا، لوگ گئے، جا کے انہوں نے بادشاہ سے اپیل کی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو لوگ میرے ملک میں آئے ہیں میں ان کو ایسے نہیں تمہارے حوالے کروں گا، میں پہلے ان کی بات سنوں گا۔ بات سنی نجاشی نے، اور بات سننے کے بعد کہنے لگا کہ میں جس نتیجے پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجرم نہیں ہیں، یہ اپنے دین کے لیے آئے ہیں، اور میں ان کو مکمل طور پہ اجازت دیتا ہوں کہ اپنے دین پہ رہتے ہوئے یہ جس طرح کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں۔ دوسرے دن ابو سفیان کہنے لگا کہ میں ایسی بات کہوں گا کہ ان کو جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا، بادشاہ کو ایسی میں پٹی پڑھاؤں گا، ایسی بات پہ لگاؤں گا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے۔ اور دوسرے دن کہنے لگا بادشاہ سے جا کے کہ بادشاہ ذرا ان سے یہ تو پوچھو کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ وہی جو دکھتی رگ تھی اس پہ ہاتھ رکھا اس نے،
کہ یہ تو کہیں گے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، اور اس کے دین کی مخالفت ہوگی تو نکال دے گا انہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اللہ کا پیغام ہے ہمارے پاس، جو اللہ کے رسول نے ہمیں سچ بولنے کی نصیحت فرمائی ہے، ہم سیدھی اور سچی بات کہیں گے۔ سورہ مریم کی آیات پڑھی حضرت جعفر بن ابی طالب نے، اور نجاشی نے تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے عقیدہ پیش کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی نہ زیادہ تھے نہ کم تھے، بالکل صحیح عقیدہ تم نے۔ اور دوسری جو کام کی بات اس نے کہی وہ یہ تھی کہ جو تحفے تم نے ہمیں دیے ہیں، میرے درباریوں کو تحفے دیے ہیں، وہ واپس کرو، تحفے اپنے واپس لے جاؤ، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کام کی بات یہ تھی، بڑا غیرت مند آدمی تھا، اور اس کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام نصیب کر دیا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے اگر تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دو تو میں لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ آج تو ایک ایک ڈالر کے عوض مجاہدین کو بیچ رہے ہیں نا، ایک ایک ڈالر کے عوض۔ دنیا کے کتے ہیں یہ، کتے دنیا کے، اور ان کے حوث انشاءاللہ قبر کی مٹی بھرے گی، اور اس طرح بھرے گی کہ یہ قیامت تک یاد کرتے رہیں گے۔ یہ بات مسلمان حکمرانوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے، بڑے سبق کی بات ہے کہ وہ عیسائی ہوتے ہوئے اس وقت جس وقت اسے یہ بات کہی تھی، اس وقت وہ عیسائی تھا۔ اسے کہا تھا یہ بے گناہ لوگ ہیں، یہ دہشت پسند نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، اگر تم مجھے ان لوگوں کے عوض سونے کا پہاڑ بھی دو گے تب بھی میں سونے کا پہاڑ نہیں لوں گا، نہ ان لوگوں کو تمہارے حوالے کروں گا۔ اور پھر اسی طرح تیسری ہجرت جو تھی وہ مسلمانوں کو کرنی پڑی مدینہ منورہ میں، اور کس طرح اس ہجرت میں خود حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی حضرت زینب، ہجرت کے وقت کس طرح ستائی گئی۔ اوذوا فی سبیلی، میری راہ میں وہ اذیت دیے گئے۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو بھیجا کہ جا کے حضرت زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ کافروں نے تعاقب کیا، حبار بن اسود نے نیزہ مارا اونٹنی کو، یا حضرت زینب کو مارنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے حضرت زینب گر گئی اور حمل گر گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی میری وجہ سے اذیت دی گئی۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ کنانہ میری ایک بات سن لو۔ کنانہ کہنے لگے کہ دور رہو مجھ سے، تم نے جو کچھ کیا ہے، جو بھی میرے پاس آئے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا نہیں میری بات سنو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا دیکھو بات یہ ہے کہ بدر میں ہماری بڑی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور اگر اب تم اس کو دن کی روشنی میں اس طرح مکے سے لے جاؤ مدینہ تو ہماری بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ میں تمہیں چپکے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک دفعہ خدا کے لیے واپس مکے لے جاؤ، اس کو ہماری عزت رہ جائے، ہماری ناک رہ جائے، اور اس کے بعد پھر کبھی چپکے رات کے وقت اس کو لے جانا، ہم تمہیں روکیں گے نہیں۔ کنانہ اس وقت واقعی واپس لے گئے، لیکن پھر رات کی تنہائی تاریکی میں کسی وقت زینب کو لے گئے۔ عبد العزیٰ ایمان لے آئے، والد فوت ہو گیا اور چچا تھا، چچے کا انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ بھی مسلمان ہو جائے، مسلمان نہیں ہوا۔ اور ایک دن جا کے عبد العزیٰ نے کہا کہ چچا میں انتظار کر رہا تھا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ اور ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ پڑے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میں انتظار بہت کرتا رہا، تم مسلمان نہیں ہوئے، لہذا اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تو مسلمان ہو گیا۔ چچا بڑا غضبناک ہو گیا، اچھا تم مسلمان ہو گیا اور میری اجازت کے بغیر ہی تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، باپ دادا کا دین؟ کہنے لگا کہ جو بھی مال ہے، اونٹنیاں ہیں، بکریاں ہیں، اور جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا تمہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا اگر مسلمان ہوئے ہو تو۔ کہنے لگے کہ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ چچا نے وہیں کھڑے کھڑے کپڑے تک اتروا لیے، صرف ایک لنگوٹی باقی رہنے دی، کپڑے بھی اتروا لیے،
عبد العزیٰ گھر اپنی والدہ کے پاس گیا، والدہ نے دیکھا تو والدہ کا آنسو نکل آیا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ بیٹے نے بتایا کہ ماں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ ہے میرا جرم۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا یہ چادر لے لو۔ چادر دی ماں نے۔ عبد العزیٰ نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھ لیا، ایک اوپر اپنے کندھوں پہ رکھ لیا اور تنے تنہا مدینہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس زمانے میں اکیلے پیدل سفر کرتے ہوئے، نہ کوئی سواری ہے، کچھ ساتھ نہیں ہے۔ آج ہمیں مکہ جانا ہو، مدینہ جانا ہو، اچھا جی پانی لے لیں، کھانا لے لیں، فلاں چیز لے لیں، بسکٹ لے لیں، چائے بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور راستے میں کتنے استراحے ہیں کہ آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ اور ایک اکیلا آدمی، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ ریال ہے جیب میں، نہ پیسے ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف 2 چادریں ہیں، اور جرم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ نے جو ذکر فرمایا نا ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یہ معمولی بات نہیں، ہم میں سے کس نے کیا ہے؟ یہ کوئی ہے جو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں نے بھی ان عمل سے کوئی ایک عمل کیا ہے؟ یہ ہے گھر بار چھوڑنا اور اللہ کی راہ میں اذیت دیا جانا اور اپنے گھروں سے نکال دیا جانا کہ کلمہ پڑا ہے تو نکل جاؤ گھر سے، کچھ نہیں دوں گا۔ فجر کے وقت مسجد نبوی میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ ایک آدمی 2 چادروں میں بیٹھا ہے۔ سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لایا، اس سے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ عبد العزیٰ میرا نام ہے، مسافر ہوں اور کلمہ پڑھ کے آیا ہوں مکہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے اور تم میرے پاس یہاں اصحاب صفہ کے ساتھ رہو گے۔ اب دیکھیے نا، صفہ کا وہ چھوٹی سی جو جگہ ہے وہ تو قیامت تک باقی رہے گی، وہ نشانی ہے مہاجرین کی، کون ختم کر سکتا ہے اسے؟ آج بھی وہ صفہ دیکھ کے مہاجرین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جو مکہ چھوڑ کے اپنا گھر بار آتا تھا، جس کا مدینہ میں کوئی گھر بار نہیں تھا، اللہ کے رسول اس کے میزبان ہوتے تھے۔ فرمایا کہ یہاں تم میرے پاس رہو اور تمہارا نام آج کے بعد عبداللہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت اور پیار ہو گیا کہ ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے اونچی آواز سے، اگر تم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دکھاوے کی وجہ سے اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے قرآن، ایسے لگتا ہے کہ دکھانے کے لیے اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے کچھ نہ کہو۔ فرمایا کہ یہ تو دل پر سو لے کے آیا ہوا ہے، جلا ہوا دل لے کے میرے پاس آیا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دکھاوے کے لیے اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے؟ اسے پڑھنے دو جیسے پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ الذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فاخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے میری خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر نکالے گئے کہ نکل جاؤ گھر سے، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو۔ فاوذوا فی سبیلی، اور میری راہ میں اذیت دیے گئے، میری وجہ سے اذیت دیے گئے، حالانکہ اللہ تو قادر ہے ہر چیز پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت تھی اپنے ان بندوں کے ساتھ جن کے بارے میں اللہ کو یہ پتا تھا کہ میرے نام کی وجہ سے اور میری محبت کی وجہ سے ان لوگوں کو دکھ اور تکلیف دی جا رہی ہے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور پھر انہوں نے میری وجہ سے جنگ بدر کی، میری وجہ سے جنگ احد کی، میری وجہ سے جنگ احزاب کی، وَقُتِلُوا، اور خود اپنی جانوں کو پیش کیا، نذرانہ پیش کیا قتل ہونے کا۔ عبداللہ بن جاش نے یہی دعا کی تھی نا جنگ احد کے موقع پہ کہ میرا مقابلہ بڑے سخت آدمی کے ساتھ ہو، بڑے جوان مرد کافر کے ساتھ ہو، میں اس کے ساتھ لڑوں وہ بھی میرے ساتھ لڑے، میں بھی اس کے ساتھ 2-2 ہاتھ کروں وہ بھی میرے ساتھ 2-2 ہاتھ کرے، اور بالآخر وہ مجھے قتل کر ڈالے، قتل کرنے کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کر دے،
اور قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے کہ عبداللہ یہ تمہارا حال کیوں ہوا، میں کہوں یا اللہ تیری وجہ سے، یا اللہ تیرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے حال ہوا ہے، اور یا اللہ تو یہ کہے کہ عبداللہ تو نے سچ کہا۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جنت میں جانے والا پہلا گروہ کون سا ہے؟ مہاجرین کا۔ فرمایا مہاجرین فقراء پہلا گروہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا میرے ساتھ۔ میں جب جنت میں داخل ہونے لگوں گا تو میں دیکھوں گا میرے پیچھے ابو بکر نے میرا دامن پکڑ رکھا ہوگا اور عمر نے میرا دامن پکڑ رکھا ہوگا، اس کے پیچھے مہاجرین کی قطار لگی ہوگی۔ باقی ان کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو جنت میں داخل کریں، ان کا حق ہے یہ۔ جس طرح انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور گھر بار سے نکالے گئے اور پھر اللہ کی راہ میں اذیت دیے گئے، جیسا اللہ کی راہ میں جہاد کیا انہوں نے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے انہوں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے گناہ میں ضرور معاف کروں گا، ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا، اور اللہ کے پاس تو بڑا ہی اچھا اجر و ثواب ہے ان کے لیے۔ یہ 5 چیزیں، 5 عمل یہاں اللہ نے گنوائے ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان میں سے کون سا عمل جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں ہے۔ ہمیں تو یہاں 10 منٹ بیٹھنا پڑ جائے، جی بڑا گرمی بڑی ہے، کوئی انتظام ہونا چاہیے اے سی کا۔ ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ جہاں صحابہ کرام نے خون دیا وہاں اپنا پسینہ بہانے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ پسینے کا ایک قطرہ نکل آ جائے تو بڑی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، مسجد کا اے سی خراب ہو گیا، اے سی ٹھیک کرائے۔ کوئی بات ہے ہی نہیں اللہ کے دین کے لیے، کوئی محنت ہو، کوئی مشقت ہو، کوئی تکلیف ہو۔ حج میں چلے جائیں، حج میں کوئی تھوڑی بہت تکلیف اور مشقت آئے، وہ جی بڑی تکلیف ہوگی، جی بڑا اس سال تو بڑا حج مشکل ہوا ہے، یہ تکلیف آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ مزاج ہے ہی نہیں کہ اللہ کے اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے مسلمان ہیں، کیسا ایمان ہے ہمارا؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اچھا جی وہاں صاحب وقت اپنا بدل لے تاکہ صبح کی نیند ہماری خراب نہ ہو۔ اتنا ایمان کمزور، اتنا ایمان کمزور، اتنا ایمان کمزور ہمارا کہ ہمیں نیند، وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا ہم سے کیا پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، نیند سے پیار ہے، اللہ اللہ رسول سے پیار نہیں ہے۔ اتنا بھی نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم 1 گھنٹہ اپنی نیند قربان کر دیں۔ اذیت سہنی، اور پھر کم از کم اتنا نہیں ہے، دیکھیں نا وہ بھی تو ہجرت ہی تھی، جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے، 100 قتل کیے تھے، وہ بھی ہجرت ہی تھی۔ ہجرت جو ہے یہ بہت عظیم عمل ہے۔ جس عالم نے اس کو مسئلہ بتایا تھا وہ یہی تھا کہ ہجرت کر جاؤ اس گناہ گاروں کی بستی سے، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ گے، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، 100 کے 100 قتل اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر راستے میں آ گئی موت، اور اللہ کا امر تو غالب ہے، اللہ کا حکم غالب ہے، اللہ قادر اور قدیر ہے۔ جہاں جانا چاہتا تھا وہاں کا سفر ابھی زیادہ باقی تھا، اور جو سفر کر کے آیا تھا وہ تھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو سفر والی زمین تھی اس کو حکم دیا کہ تم سمٹ جاؤ، اور اس نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا اس کو، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت والے فرشتے اس کی روح قبض کریں، جنت میں پہنچا دیا اس کو۔ ایمان کی بات بھی کی اللہ نے پہلی آیتوں میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں فآمنا، ہم ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور ہمیں مسلمان فوت کر دے۔ یہ تو ہوگی ایمان کی بات، اور اس کے بعد عمل صالح کی بات بھی ہے۔ عمل صالح کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کوئی تو عمل صالح ہو۔ وہ مولانا وزیر آبادی جو تھے، کیا نام تھا ان کا، مجاہدین کے زمانے کی بات ہے جب برطانیہ نے یہی کچھ کیا جو آج امریکہ کر رہا ہے۔ وہ بیعت لیتے تھے لوگوں سے، اور چونکہ وہ کھلی جنگ کا یہ جو معاملہ ہے نا کہ قتال کا، قتل کرنا اور قتل ہونا، یہ کھلی جنگ کا معاملہ ہے، امن کے زمانے کی بات نہیں ہے۔ یہ امن کے زمانے میں قتل کرنا بے گناہ لوگوں کو اور معصوم لوگوں کو وہ درست نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ جنگ کا زمانہ تھا، مولانا فضل الہی وزیر آبادی جو تھے جب بیعت لیتے تھے تو بیعت میں 2 باتوں کا اقرار کراتے تھے وہ۔ ایک تو یہ تھی کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا،
اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں کم از کم ایک کافر یا مشرک کو قتل ضرور کروں گا. کھلی جنگ کا معنی تھا نا، اس لیے وہ بالکل جائز تھا، اور بیعت لیتے تھے اس بات پہ کہ کم از کم ایک مشرک یا آدمی کو قتل کرو تم. اور یہی ہے کہ قاتلوا و قتلوا، قتل ہو بھی، اپنی جانیں پیش کرو بھی، اور ان کو قتل کرو بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. ہے کوئی پڑھنے والا؟ چلے عبدالرحیم دوبارہ پڑھ دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. یہ ایک بھائی نے حدیث مسلم شریف کی شاید انٹرنیٹ سے وہ نکال کے سوال کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ جو آدمی جس نے کسی کی بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ بات حدیث مسلم شریف کی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ کرنے میں یا سمجھنے میں بعض دوست غلطی کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو کیسے لیتے تھے؟ بیعت لینے کا عام طور پہ مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ آئے کرے، اس کے ہاتھ پہ اوپر ہاتھ رکھی جائے اور پھر یہ الفاظ ادا کیے جائے کہ میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں، تو تب بیعت ہوتی ہے. صحابہ کرام سے مردوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسی بیعت لیتے تھے، لیکن عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اقرار کرواتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، اور جب کہہ لیتی تھی تو فرماتے تھے بعض چیزوں کے بارے میں وضاحت بھی، اچھا یہ بھی اقرار کرو چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی اور بہتان نہیں لگائیں گی، کچھ اور باتیں بھی. لیکن یہ اقرار لینے کے بعد فرماتے جاؤ میں نے تمہاری بیعت لے لی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد بیعت مکمل ہو جاتی ہے. اب جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں شامل ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے وہ. اب اس جماعت سے جو الگ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے، اصل میں جماعت کے لفظ سے یہ غلط فہمی ہمیں پڑتی ہے کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت فرمائی ہے نا، یہ ہماری جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا، یہ مسلم لیگ ہے اور پیپل پارٹی ہے اور یہ حضرت صاحب کی اور علماء پاکستان تھے، علماء ہند تھے، علماء یہ تھے، علماء وہ تھے، یہ بڑی ایک محدود سوچ ہے. اس سوچ کو بدلیں.
یہ سوچ اپنی اپنی جماعتوں والی جو علماء نے بھی ہمیں دے رکھی ہے، یہ بھی ظلم کرتے ہیں علماء. جماعت کا لفظ جو ہے یہ ان جماعتوں پہ استعمال کرنا، امراء کا لفظ ان امراء کے لیے استعمال. امیر جو ہے وہ یہاں پہ عبداللہ ملک عبداللہ امیر ہیں، سعودی عرب کے امیر جو ہیں وہ ملک عبداللہ حافظہ اللہ ہے. اور امیر کا لفظ جو ہے یہ ہماری جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی اس کا فلاں ہے فلاں فلاں ہے، یہ تو مراد نہیں ہے. اس سے آپ کیوں الجھن میں پڑتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور اس جماعت کا ہر آدمی ممبر ہے جو کلمہ پڑھ کے اس میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اس جماعت کا ممبر ہے. جو اس جماعت سے الگ ہوگا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، وہ کافر ہوگا. جو مرتد ہے وہ کافر ہے جو اس جماعت سے نکلے گا. اور جو بھی آدمی کلمہ پڑھ کے اس جماعت میں داخل ہوا ہے، اس نے یہ جو 10 روپے والی جماعت ہے یا چندے والی یا رکنیت والی، اس کی اگر بیعت نہیں کی تو اس میں قطعاً اس کے دین اور ایمان میں کوئی کمی یا نقص واقع نہیں ہوتا انشاءاللہ. کیوں آپ ان لڑائیوں جھگڑوں میں پڑتے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دکانیں اپنی چلائی ہوئی ہیں، جن لوگوں کو ووٹ لینے مقصود ہیں، وہ اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے وہ اپنی، بعض لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں نا، کہیں ہمارے حلقے سے لوگ نکل کے کہیں دوسری طرف نہ چلے جائیں، وہ پکا کرنے کے لیے اس طرح کی حدیثیں ان کو پڑھا کے ان کی غلط رہنمائی کرتے ہیں. نہ ان جماعتوں کے امیر جو ہیں، ٹھیک ہے اس میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ان کا نظم اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کرنے کے لیے آپ ایک درجے میں ان کو نظم قائم کرنے کی یہ بتا سکتے ہیں. اچھا بھائی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی بھی اگر مسافر ہوں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لے اور وہ نماز با جماعت کرائے. یہ ہے تربیت کا ایک طریقہ، نظم قائم رکھنے کا طریقہ. بد نظمی اور انتشار نہ مسلمانوں میں پیدا ہو. لیکن اگر اس امیر کو کوئی اس امیر پہ منطبق کرے کہ اب اس کی کوئی بیعت نہیں کر رہا تو وہ کافر ہے، جاہلیت کی موت ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے اور سراسر یہ غلط رہنمائی ہے. ہاں ایک صورت ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امیر وقت جو ہے وہ کسی خاص بات پہ، خاص موقع پہ بیعت لینا چاہے تو چند آدمیوں سے بیعت لینے کے بعد اگر اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، کہیں سے کوئی بغاوت نہیں ہوتی، تو وہ بیعت جو ہے اس کی تنفیر ہو جاتی ہے. اور اس کی گنجائش یقیناً موجود ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ سیدین شہیدین کی جو تحریک تھی، اس میں سید احمد کی بیعت لوگوں نے کس بات پہ کی؟ جہاد پہ. جو شہیدین کی تحریک تھی، سید اسماعیل شہید کی اور سید احمد کی، بڑی زبردست تحریک تھی، اور وہ بیعت لیتے تھے اور وہ جہاد پہ بیعت لیتے تھے. اور جو بیعت انہوں نے لی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے مطابق، صحابہ کرام کی جماعت کے بعد دین کے لیے ایسے مخلص آدمی وہ ہم نے سیدین شہیدین کی تحریک میں دیکھے ہیں. اس سے پہلے اور اس کے بعد ہمیں ایسے لوگ نظر نہیں آتے. اتنے مخلص تھے وہ جانے دینے کے لیے، اور جانے واقعی دی انہوں نے جب سیدین شہیدین کی تحریک میں بیعت کی سید اسماعیل شہید کے ہاتھ پہ یا سید احمد کے ہاتھ پہ، تو انہوں نے واقعی جہاد کا حق ادا کیا. اگر کوئی ایسا موقع آ جائے مسلمانوں کے پاس تو ایسے موقع پہ تجدید بیعت کرنی اور اس خاص مقصد کے لیے بیعت کرنا، اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن اس میں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ تو ایک بیعت ہے خاص موقع کے لیے اور خاص مقصد کے لیے جو سید احمد شہید نے لی. ایک بیعت کا وہ بھی نظام ہے جو یہاں پہ ہے. جب بادشاہ بنتا ہے نیا، تو جو امراء ہیں قوم کے، سردار ہیں مختلف قبائل کے، وہ بادشاہ کی بیعت کر لیتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں یا اس بیعت پہ آمنا و صدقنا کر دیتے ہیں. کہیں کوئی اس کی مخالفت یا بغاوت نہیں کرتا. تو وہ جو چند امراء کی بیعت ہے بادشاہ کے ہاتھ پہ، اس کی تنفیذ بھی ہو جاتی ہے.
اس طرح کی بیعت جو ہے اس کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن اس سے یہ بات مراد لینی یہ قطعاً درست نہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے 6 ماہ ہو گئے ہیں آئے ہوئے، اور کمپنی میں کچھ مشکلات اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اسی طرح بھائی نے لکھا ہے کہ اقامے کے بارے میں ان کو مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل بھی آسان فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے اگر پاکستان سے 2 بھائی اپنی بیوی سے اکیلے آ رہے ہوں تو کسی دوسرے بندے کا بیوی آ سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ اٹل ہے کہ غیر محرم کے بغیر عورت کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اور پچھلے ہفتے میں یقیناً آپ نے اخبار میں یہ خبر پڑھی ہوگی کہ کراچی سے لاہور کراچی ایکسپریس ٹرین جا رہی تھی اور ایک 16 سالہ لڑکی اکیلی سفر کر رہی تھی، اور جو ڈائننگ کار کے ورکر تھے انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی 16 سالہ لڑکی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کے احکام کی جب بھی خلاف ورزی کی جائے، خواہ کتنی پڑھی لکھی ہو، کتنا کانفیڈنس ہو، عورت بہرحال عورت ہی ہے۔ عورت کو ضرورت ہے کسی مضبوط سہارے کی۔ سفر کے دوران مرد کا ساتھ ہونا، اچانک موت واقع ہو جائے، اچانک کوئی ایسے بدماشوں کا سامنا ہو جائے، اچانک کوئی اور حادثہ ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام میں بڑی حکمتیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اس لیے مسئلہ تو وہی ہے، باقی آپ کا معاملہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ ہماری جو کوتاہیاں ہیں یا ہمارے گناہ ہیں ان سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اگر آدمی فجر کی نماز تھکاوٹ کی وجہ چھوڑ دے تو کب ادا کی جائے؟ تھکاوٹ جو ہے یہ تو جائز سبب نہیں ہے نماز چھوڑنے کا۔ اسی وقت اگر آپ کفیل بلا لے، آپ تھکے ہوئے آ رہے ہوں ڈیوٹی سے اور خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پولیس والا پکڑ کے تھانے میں لے جائے، آپ کہیں گے جی مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، مجھے 1 گھنٹے آرام کر لینے دو گھر میں، پھر میں تھانے میں جاؤں گا۔ تھکاوٹ جو ہے یہ سبب درست نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ جائز کوئی شرعی عذر ہو، جائز شرعی عذر، نیند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ گئی، وہ جائز شرعی عذر ہے۔ ایسی بیماری جس میں انسان کے ہوش و حواس نہ رہ جائیں یا انسان کی ہمت نہ پڑے، ایسا کوئی عذر ہو شرعی عذر، تو پھر ہے کہ انسان اس کو مؤخر کر کے دوسرے وقت میں پڑھے، لیکن یہ جو عذر ہے یہ درست نہیں ہے۔ رشتہ دار لڑکی کو شوہر نے موبائل پر فون 3 مرتبہ طلاق دے دی، اس نے طلاق دی تو اس وقت لڑکے کی ماں پاس کھڑی تھی۔ طلاق جب لڑکی کو اس نے براہ راست کہہ دیا ہے تو طلاق واقع ہو گئی ہے، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ اس نے 3 دفعہ کہا تو تینوں واقع ہوئی یا ایک واقع ہوئی، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جب اس طرح سے کہہ دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کشمیر میں ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کے عیب تلاش کرے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ہی ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ جو آدمی دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے اللہ اس کو گھر میں بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اب اگر کوئی آدمی ایماندار ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھنے والا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے آپ کو نیک اور صالح سمجھنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے عبادت کر رہے تھے تو آواز آئی انہیں کہ عبد القادر تمہاری عبادت قبول ہے، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی عالم تھے اور صحیح عقیدہ تھا ماشاءاللہ ان کا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، کہ موت تک مسلسل عبادت کرتے رہو۔ اللہ کے رسول کو یہ حکم ہے تو مجھے یہ استثناء کہاں سے مل گیا کہ تم اب عبادت چھوڑ دو، تمہاری عبادت قبول ہے؟ کہنے لگے کہ
بدبخت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہنے لگے کہ تم مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تو پھر دوبارہ آواز آئی کہ میں 70,000 یا کتنے 700 یا اتنے علماء کو اس دلیل سے گمراہ کر چکا ہوں، تم اپنے علم کے زور پہ بچ گیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ اے ظالم، جاتے جاتے بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو کہ میں اپنے علم پہ زور کے بچ گیا ہوں، میں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے بچا. اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھنا اور اپنی تعریف سننے کی خواہش کرنا، اس کا تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ جو آدمی اپنی تعریف پسند کرے اور پھر خاص طور پہ ایسا کام جو اس نے کیا نہیں، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، عذاب علیم ہے. بھائی نے لکھا ہے کہ پچھلے درس پہ بھی انہوں نے اعلان کروایا تھا، کمپنی کے 2 ساتھی جو بری طرح جلس گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے اور ان کی حسنات اللہ قبول فرمائے. بلند آواز سے تسبیح پڑھنا، یہ جنازہ لے جاتے وقت، قبرستان لے جاتے وقت بلند آواز سے تسبیح پڑھنا، کلمہ پڑھنا، یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے. امام ابو حنیفہ کا شعر لکھوا دیجئے، جس کو شعر لکھنا ہے وہ درس کے بعد آ جائے، میں انشاءاللہ لکھوا دوں گا. والد صاحب، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کو 4 دن پہلے دل کا دورہ پڑا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے اور ان کی حسنات اللہ قبول فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. اور کالا خضاب استعمال کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. اگر استعمال کرنا ہو تو مہندی سب سے اچھی ہے، یا پھر اس کے علاوہ کالے کے علاوہ کوئی دوسرا کلر کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس میں رخصت ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعمیر کو آسان اور سہل فرمائے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ عمر رسیدہ ہیں، کیا وہ ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ حج کر سکتے ہیں ان کی طرف سے. 2 مرتبہ سجدہ تلاوت، 2 بار تلاوت کرنے سے 2 مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا. ایک ہی مجلس میں اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں اور 2 مرتبہ آیت آجا سجدہ تلاوت کی تو ایک سجدہ کفایت کرتا ہے انشاءاللہ. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے ماموں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور پچھلے درس میں بھی ایک بھائی نے اعلان کروایا تھا کہ وہ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ آسان فرمائے. درس کے بعد ایک بھائی نے مجھے اپنا کارڈ دیا تھا کہ جو بھائی درس کا اعلان نوکری کے لیے خواہش مند ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کے لیے کوشش کروں گا. اگر موجود ہیں دونوں حضرات تو دونوں حضرات یہاں آ جائیں درس کے بعد اور آپس میں ملاقات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدل دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.